ترتیب تے غور کرو نا الفاظ دی تے تو قرآن کریم دا حسن ترتیب ہے خالق الموت والحیات. اللہ نے موت دا تذکرہ پہلے کیتا ہے، زندگی دا تذکرہ بعد وچ کیتا ہے. کیوں؟ تاکہ میرا بندہ موت نو پہلے یاد رکھے، زندگی نو بعد چ یاد رکھے. لیکن بندہ الٹ چلتا ہے، بندے نو زندگی یاد ہے، زندگی دے ضروری امور یاد نے، زندگی دی مصروفیات اور اس دی بزنس بہت زیادہ سانو یاد نہیں. اسی ہر وقت اپنے گھریلو امور، بزنس دے امور، نوکری دے امور، جاب دے امور اس دے اندر اتنے انہماک دے اندر اتنے غرق ہو چکے ہیں کہ سانو اے موت یاد نہیں جس دا تذکرہ خود خالق کائنات نے پہلے کیتا ہے. فرمایا خالق الموت، میں موت نو پیدا کیتا ہے. مولا کیوں؟ فرمایا لے یبلوکم، اسی آزمانا چاہنے ہاں. توجہ ہے، جدو موت آئے گی نا انسان نو، موت آندی ہے انسان، کوئی انسان بھی ہوئے، اس دا تعلق کسی مکتبہ فکر نال ہوئے، مومن ہوئے، کافر ہوئے، سکھ ہوئے، عیسائی ہوئے، یہودی ہوئے، نصرانی ہوئے، مسلم ہوئے، غیر مسلم ہوئے، جدو موت آئے گی تو انسان مرنے والے دے کول دو فرشتے آندے، دو قسمہ دے. اگر اچھا ہے، مومن ہے، تو اس دے کول عزرائیل آئے گا تو اللہ فرمائے گا عزرائیل میرے آدمی میرے بندہ مومن دی جان لین جا رہے ہیں، روح لین. مولا جی فرمایا کلا نہ جائیں، 500 نوری فرشتے نال لے کے جا، میرے بندہ مومن دی روح نو جلوس دی شکل چ لے کے آ. آئے کیا موت ہے بندہ مومن کی. 500 نوری فرشتے اس تے روح دی استقبال واسطے نہ لاؤں گے، اور پھر جس وقت آئے گا تو میرے دوست فرشتے موجود ہوں گے، عزرائیل آئے گا. سب تو پہلے اس بندہ مومن جو مرنے والا ہوتا ہے اس تے کول فرشتہ آندا ہے اور آ کے کہندا ہے کہ اے انسان میں تیرے رزق دا موکل فرشتہ ہاں، پوری دنیا اچ تیرا رزق ختم ہو چکیا. پھر ایک فرشتہ آندا ہے کہ اے بندے میں پانی دا موکل ہاں، پوری دنیا اچ تیرے حصے دا پانی ختم ہو گیا. پھر ایک آندا ہے میں سانس دا موکل ہاں، تیرے سانس دی ڈوری ختم ہونے والی، ہن تیرے ان قریب دنیا تو جانے دا وقت ہے. پھر ایک فرشتہ آ جاندہ ہے، وہ کہندہ ہے اے انسان تیرے آسائش و آرام، تیری دنیا تے زندگی دیاں سانساں ختم ہو گئیاں. حضرات محترم پھر عزرائیل فرشتہ آندہ ہے اور اس انسان دے سامنے جنت دیاں نعمتاں، جنت دے کھانے، جنت دی خوبصورتی رکھی جاندی ہے. اور جدو انسان دی روح جنت نو تکدی ہے تو جنت دی طالب ہوندی ہے، تو اس ویلے فرشتہ عرض کردہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. پھر فرشتہ اس کے قریب آ کے عرض گزار ہوندہ ہے کہ اے مومن، اے بندہ مومن آ اپنے رب دیاں نعمتاں دی طرف. پھر اللہ تعالیٰ دے بندہ مومن دی روح نکل دی ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان ہے کہ حضور دی امتی اور غلام دی روح انج نکلے گی جویں آٹے چو بال نکلدا ہے. آٹے چو بال نکلدا کوئی تکلیف تے نہیں ہوندی، بڑی آسانی نہ نکل دی ہے نا. لیکن اے بات ہے غلام مصطفیٰ دی. ایک عاشق نبی نو حضور دی خواب وچ زیارت نصیب ہوئی اور تکلیف کتنی ہوندی ہے. حضور فرماندے کہ بنی اسرائیل دا ایک گروہ قبرستان ہی چو گزریا، انہاں نفل پڑے، اللہ دی بارگاہ چ دعا کیتی کہ ایک مردہ زندہ ہو جائے سا دے کولو موت دی کیفیت پوچھنی ہے. وہ مرنے والا قبر چو بیدار ہویا اللہ دے امر نال. اس قوم نے سوال کیتا کہ سانو دسو مرن دی کیفیت کی ہے. وہ مرنے والا کہندا ہے باقی گلاں چھوڑو، 100 سال ہو گیا ہے مینوں دنیا تو گیا، اجے تک مینوں موت دی تلخی نہیں بھولی، اجے تک موت دی سختی یاد ہے. اور یہ وقت میرے بھائی ساڈے چو ایک بھی ایسا نہیں جڑا کہ میرے تے نہیں آئے گا، سب تے موت آئے گی. یہ ایسی چیز ہے جدے سامنے کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی ولی، حتیٰ کہ 1.25 لاکھ انبیاء رب دے پیمبر بھی جدو یہ آئیے
اللہ دیا حکم تے لبیک کہندے ہویا اس دے نال چلے۔ میرے دوست سانو بھی سب نو چلنا پڑے گا۔ خواب دے اندر حضور دی زیارت ہوئی تو اس عاشق نبی نے سوال کیتا، آقا تہاڈا فرمان ہے کہ موت مومن دی ایسی آئے گی جی میں آٹے چو بال نکلدا ہے، تو آقا پھر قرآن مجید دی اس آیت دا کیا مطلب ہے؟ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ۔ یا آقا موت تا اتنی سخت ہے، اتنی سخت ہے موت۔ آقا پھر اس کی سختی دا کیا مطلب ہے؟ آپ دے حکم دا کیا مطلب ہے؟ حضور نے فرمایا، بڑی توجہ رکھنا، حضور نے فرمایا تیرے سوال دا جواب سورہ یوسف دے اندر ہے۔ توجہ ہے، میں پھر رپیٹ کرنا تاکہ بات مضمون سمجھ آ جائے۔ حضور نے فرمایا مومن دی جان ایسے نکلے گی جیسے آٹے چوں بال نکل گئے۔ تو اس حضور دے غلام نو خواب وچ حضور دی زیارت ہوئی تو اس نے عرض کیتی، آقا قرآن مجید دے اندر ہے کہ موت بہت سخت ہے، آپ دا فرمان ہے کہ موت ایسی آئے گی جی میں آٹے چو بال نکلدا ہے۔ آقا دوویں گلاں جڑدیاں نہیں، مینوں سمجھاؤ۔ حضور نے فرمایا سورہ یوسف پڑھی تینوں جواب مل جائے گا۔ تیرے سوال دا جواب سورہ یوسف کے اندر ہے کہ موت دی سختی آسانی کی میں بدل جائے گی، ایڈی سخت موت اتنی نرم کی میں ہو جاتی ہے۔ اس سوال دا جواب سورہ یوسف ہے۔ ایک مرتبہ پڑھی، دو مرتبہ پڑھی، سورہ یوسف پڑھی لیکن جواب نہ ملیا، کسی عالم ربانی دی خدمت اچ گئے، کیونکہ اللہ فرماندا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ وَإِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ جس بات دی سمجھ نہ آئے کسی عالم ربانی دی خدمت اچ بیٹھ کے پوچھ لو۔ عرض کی تھی اے عالم ربانی میں نو خواب آئی ہے، میں نے ایسی خواب دیکھی ہے، آقا میں آقا دی بارگاہ سوال کیتا ہے، سوہنا اتنی سخت موت بندے تے اتنی آسان کیوں ہوئے گی؟ تو حضور نے فرمایا جا سورہ یوسف پڑھ۔ میں سورہ یوسف پڑھی میں نو سمجھ نہیں آئی۔ عالم ربانی سی، حضور دا غلام سی، انہیں آخیا جواب موجود ہے تینوں سمجھ نہیں آئی۔ آقا دا فرمان غلط ہو سکتا، جواب سورہ یوسف موجود ہے، تینوں سمجھ نہیں آئی۔ انہیں کیا پھر سمجھاؤ کہ اتنی سخت موت جس تو فرشتے بھی حیبت ناک تے ڈر کے بے ہوش ہو گئے، جدو آدمی نو آئے گی تے اتنی نرمی نال کی نہیں آئے گی کہ اس نو پتہ ہی نہیں چلے گا میرے موت آ رہی۔ تو اس عالم ربانی نے کہا اس آیت تے غور کر، جدو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا پردہ اٹھایا، اپنے حسن ازلی تو نقاب اٹھایا، تے قرآن کہندا ہے وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا۔ جدو حسن یوسف تکا تے عورتاں ہاتھ کٹ لے پر تکلیف نہیں ہوئی، جدو حسن مصطفیٰ عاشق دے سامنے ہوئے گا موت دی تکلیف نہیں آئے گی۔ ایویں نہیں مردا جڑا نبی دا نام لیندا ہوئے گا، آقا تے درود پڑھدا ہوئے گا، جدو موت آئے گی یا مدینے ہوئے گا یا مدینے والا او دے کول ہوئے گا۔ بس او دا عقیدہ ہونا چاہیے، او دا اعلان ہونا چاہیے کہ لج پالے نبی میرے درداں دی دوا دینا، لجپال نبی لجپال ہے، یہ عقیدہ ہے، مل کے پڑھ لئیے لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا، جب وقت نظر آوے دیدار کرا دینا، جب وقت نظر آوے دیدار۔ حضرات محترم، الموت حق، موت حق ہے، الموت تحفۃ المومن، موت مومن واسطے تحفہ ہے۔ اقبال فرماندے نشان مرد مومن باتو گویم، چو مرد آیت تبسم بر لبے اوست،
مومن دی شان دساں جس ویلے او دی موت دا وقت آئے او دے چہرے تے تبسم ہوندا ہے